الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کو کرونا کہا جاتا ہے، کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے اس بیماری کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی بھی ایک نیا واقعہ ہوتا ہے تو یوٹیوبرز جو ہیں اور فیس بک پہ جو لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز لاتے ہیں سوشل میڈیا پہ جس سے ان کا چینل گرو کرے اور وہ دنیا میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ بھی کوئی چیز ہیں۔ تو اسی حوالے سے اب چونکہ لوگ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ وائرس کب ختم ہوگا، یہ وبا کب ختم ہوگی، تو بعض لوگوں نے حدیثوں کو کھینچ تان کے جو ہے وہ اس وبا پہ فٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ابھی لڑائیاں ہو رہی تھیں ماضی میں کچھ ملکوں میں، تو وہ احادیثوں کو کھینچ تان کے کہ وہ پیش گوئیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا بھائی احادیث میں کو اس طرح سے ان میں تحریف کرنا یا اس طرح سے ان کو زبردستی کھینچ تان کے اپنی خبر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس سے حدیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو بالکل یہی حال یہ اس وائرس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بعض لوگ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ جی 18 مئی کو ختم ہو جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے 12 مئی کو ختم ہو جائے گی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، دھڑا دھڑ سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اچھی بات ہے وبا جلدی ختم ہو جائے، پھر وہ اپنے دعوے کو مدلل کرنے کے لیے کچھ حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں، پھر کچھ سائنس کی تحقیق ملا کے جی قرآن و حدیث کی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ 18 مئی کو وبا ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ نہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہ کوئی سائنسدان نے ایسا دعویٰ کیا، نہ کسی ڈاکٹر نے ایسا دعویٰ کیا، جو بھی مستند ڈاکٹرز ہیں، اور نہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ جس حدیث سے استدلال کیا جا رہا ہے، جب میں نے چند دن پہلے پہلی مرتبہ کسی مولانا صاحب کا یہ کلپ سنا تھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ کس ٹائپ کے مولانا ہیں۔ حدیث کا لفظی ترجمہ بھی ان کو نہیں آتا، لیکن پبلک وہی بات ہے نا کہ حدیث کے ریفرنس کو دیکھتی ہے، حدیث نمبر بھی پیش کی محترم نے۔ لوگوں کو نہیں پتہ بیچاروں کو کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کے اس کے ماہرین سے پوچھی جاتی ہے۔ بار بار میں یہ بیان میں کہتا ہوں، علماء کہتے ہیں کہ ہر چیز کے ماہرین ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس کا خلاصہ میں کئی دفعہ بیانات میں بیان کر چکا ہوں، محدثین نے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو رسول کی طرف لوٹاؤ۔ رسول کیا ہیں؟ وہ حاکم بھی ہیں، اور اس لیے آپ کے پاس تحقیق کے وسائل اور ذرائع زیادہ ہیں، اور رسول اللہ کے پیغمبر ہیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بھی پوچھ کے بتا سکتے ہیں، اور رسول نہیں ہے تو پھر کس طرح لوٹانا ہے؟ اولو الامر۔ اولو الامر کا سب سے بہترین مفہوم کیا ہے کہ جس چیز کی خبر ہے اس کے ماہرین، یعنی اسی معاملے کے اہل والے لوگوں سے پوچھو تو وہ تمہیں اس کی حقیقت بتائیں گے۔ تو جب یہ حدیث سے یہ مسئلہ کشیدہ جا رہا تھا کہ 18 مئی یا 12 مئی کو وبا ختم ہو جائے گی، تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس بارے میں صحافیوں کے یا عام لوگوں کی، یا صرف وہ لوگ جو بظاہر علم کا ایک لیبل لگا کے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کا اعتبار نہ کریں۔ ملک میں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں، ان مدارس سے رجوع کریں کہ حضرت ایسی کوئی حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان تباہ ہوتا ہے۔ اگر یہ 18 مئی کو یہ وبا ختم نہ ہوئی، لوگوں کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، آپ کی حدیثوں پر سے ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جس میں یہ تذکرہ ملتا ہو کہ یہ وبا جو ہے 18 یا 12 مئی کو ختم ہو جائے گی۔ کس طرح سے حدیث سے مسئلہ نکالا جا رہا ہے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا، پوری حدیث یوں ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت سے منع کیا، سنابل کی خرید و فروخت سے۔ یہ جو بالیاں ہوتی ہیں نا، جب کھیتی اگتی ہے تو پہلے بالیاں ہوتی ہیں، اس میں پھر گندم کے دانے ہوتے ہیں اور مختلف جو فصلیں ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیچنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح کھجور جو درختوں پہ لگے ہوتے ہیں ان کو بیچنے سے منع کیا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں حتیٰ یبیض ویأمن العاہا، یہاں تک کہ وہ بالیاں سفید ہو جائیں اور آفت سے محفوظ ہو جائیں۔ اب کیا کیا ہے کہ اس حدیث میں کرونا والے جو لوگ ہیں نا، جن کو یہ تھا کہ یہ بڑا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے اور یہاں سے ہم اس حدیث کو نکال کے کرونا پہ فٹ کر سکتے ہیں، تو یہاں سے انہوں نے یأمن العاہا کے الفاظ کو لے لیے کہ جو ہے نا وبا ختم ہو جائے، اور وبا ختم ہونے کی دوسری حدیث میں تفسیر کیا آتی ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں جب تک خرید و فروخت نہیں کرتے تھے، جب تک سریت
ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا تھا. تو وہ ثریا ستارہ جو طلوع ہو رہا ہے وہ 12 یا 18 مئی کو ہو رہا ہے. تو دونوں کو پلس مائنس کر کے نتیجہ نکالا. بھائی حدیث میں آتا ہے کہ وبا ختم نہ ہو جائے اس وقت تک یہ کام نہ کرو, اور وبا ختم ہو رہی ہے ثریا ستارے کے نکلنے سے, اور ثریا ستارہ ہم نے کیلکولیشن کی تو 18 مئی کو نکل رہا ہے, لہٰذا 18 مئی کو کرونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے گا. کدھر کی کدھر لگا رہے ہو بھائی. حدیث کے پورے الفاظ تو دیکھیں. ترمذی کی حدیث ہے کہ بدو صلاح سے پہلے پھلوں کو بیچنا, یہ باب قائم کیا ہے کہ پھل پکنے سے پہلے بیچنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. ان ابواب کے تحت بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں اور حدیث کی کتابوں میں حدیثیں ہیں. تمام حدیثوں کو آپ جمع کریں, سب کے ایک ہی جیسے الفاظ ہیں. سب میں آتا ہے کہ جو ہے وہ بالیوں کو مت بیچو جب تک کہ وہ سفید نہ ہو جائیں اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں. تو یہ آفت سے مراد وہ آفت ہے جو درختوں کو لاحق ہوتی ہے. تو درخت جو ہے نا, جب تک صحیح طرح پھل ان پہ پکے نہیں ہوتے اور وہ چھوٹے چھوٹے درخت پہ جب پھل نکلے ہوتے ہیں تو ان میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ذرا سی ہوا چلی اور یہ پھل گر گئے. تو اگر آپ نے اس کو پہلے ہی بیچ دیا تو پھڈا ہو جائے گا. خریدار کہے گا بھائی میں تو تمہیں پیمنٹ کر چکا ہوں اور یہ سارے پھل میں خرید چکا ہوں, اور پھل تو ہوا سے سارے اڑ گئے ہیں, آدھے پھل تو میرے ویسے ہی ضائع ہو گئے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بالیاں سفید نہ ہو جائیں, یعنی پکی نہ ہو جائیں, اور درختوں کے پھل جو ہے وہ آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ یعنی یبدو صلاحها, وہ اتنی ان کی گروتھ نہ ہو جائے کہ اب وہ مضبوط ہو جائیں, اب وہ ہوا سے اور طوفان سے گرنے کا خطرہ کم ہو جائے ان کے. تو جب تک اس کنڈیشن میں درخت نہیں پہنچتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کنڈیشن میں پھل یا پیداوار نہیں پہنچتی آپ نے اسے بیچنے سے منع کیا. آگے حدیث کے الفاظ ہیں نہى البائع والمشتری, اس کنڈیشن میں پہنچنے سے پہلے بیچنے والے کو بیچنے سے بھی منع کیا اور خریدنے والے کو خریدنے سے بھی منع کیا. بخاری مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا تھا, اس جھگڑے سے بچانے کے لیے, کیونکہ ایک چیز ابھی ہے ہی نہیں, وہ درخت پہ صحیح طرح پیدا ہی نہیں ہوئی ہے, آپ نے اس کو خریدنا شروع کر دیا. تو ساری حدیثوں میں اسی قسم کے الفاظ ہیں. پھر آگے یہ آتا ہے کہ وہ جو درخت پکا کرتا تھا وہ ثریا طلوع ہونے کے وقت پکتا تھا. تو کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں نا یہ جنوری فروری نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے پیداوار جو ہے وہ جو ہماری جو درختوں کی پیداوار ہے اور جو پھل پکنا ہے وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے پکتے ہیں, وہ اسلامی مہینوں کے حساب سے نہیں پکتے. تو اب صحابہ کرام میں چونکہ جنوری فروری نہیں تھا تو وہ انگریزی مہینوں کو اسی طرح سے کیلکولیٹ کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ والا ستارہ جب طلوع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ والا موسم شروع ہو گیا اور اس موسم میں یہ پھل پک جائے گا اور یہ پھل جو ہے نا اس قابل ہو جائے گا کہ اب اسے خریدا اور بیچا بھی جا سکتا ہے. تو مخصوص پھلوں کے بارے میں جو کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا تھا تو وہ موسم میں چینجنگ ہو چکی ہوتی تھی اور وہ درخت کا پھل اب آفت سے محفوظ ہو جاتا تھا, لہذا وہ اس قابل ہو جاتا تھا کہ اب آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں. تو کدھر کی اٹھا کے کدھر لگا دی ہے. بعض صحافیوں کی بھی تقریریں آ رہی ہیں کہ 18 مئی کو ختم ہو جائے گی. میں کہتا ہوں شاید ان صحافیوں کا اتنا قصور نہ ہو, کیونکہ انہوں نے تو انٹرنیٹ پہ دیکھا. تو آج کل پتہ تو چل نہیں رہا ہوتا کہ کون مفتی ہے کون عالم ہے, ہر آدمی تو قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہے یوٹیوب پہ بیٹھ گئے. تو وہ بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی ایک کلپ بنا کے ڈال دیے کہ بھئی 18 مئی کو ختم ہو رہا ہے تو 12 مئی کو ختم ہو رہا ہے. تو آپ دینی مدارس ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, ان سے کوئی بھی حدیث ہے اس کی تفسیر پوچھیں, پھر جو ہے لوگوں کو آپ اویئر کریں. خام خامے جو ہے وہ ایک حدیث کو غلط رخ پہ پیش کرنا, دماغ کھا لیا لوگوں نے. حضرت سنا ہے 18 مئی کو وبا ختم ہو رہی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں, حضرت سنا ہے 12 مئی کو ختم ہو رہی ہے. تو نہ 12 کو قرآن حدیث کی روشنی میں ختم ہو رہی ہے نہ 18 کو ختم ہو رہی ہے. اللہ کرے آج ہی ختم ہو جائے, ہماری خواہش ہے, لیکن اللہ کا واسطہ حدیثوں میں تحریف کی کوشش نہ کریں. حدیث کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا, وہ پھلوں کی بے کے بارے میں ہے. اور وہ جو آتا ہے کہ آفت ختم ہو جائے گی, وہ پھلوں میں جو آفت پھلوں کی بیماریاں ہیں وہ, بلکہ بیماریاں بھی نہیں, پھل جو ہے نا جو ٹوٹنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں جب ثریا ستارہ نکلتا ہے. تو ان کے ہاں گرمیوں میں پھل پک جایا کرتا تھا اور وہ اس بات سے محفوظ ہو جایا کرتا تھا کہ اب اس کی بیع و شراء ہو سکتی ہے, اب اس میں کم از کم ہوا چلنے سے وہ پھل گرے گا نہیں, اب اتنا پک گیا ہے کہ اب آپ اس کو بیچ سکتے ہیں آگے. تو یہ مطلب ہے حدیث کا, اس کے علاوہ کوئی بھی مطلب نہیں ہے. تبھی تمام محدثین اس کو اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں جو پیش کی جا رہی ہیں سب کو پھلوں کی خرید و فروخت کے ابواب میں ذکر کر رہے ہیں. اس کا یہ موجودہ وباؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو موجودہ وباؤں سے جن حدیثوں کا تعلق ہے ان کو تو کوئی فوکس کر نہیں رہا, ان پہ تو عمل کر نہیں رہا. وہ وباؤں کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون جس جگہ پھیلا ہے وہاں بھی نہ جاؤ, وہاں سے بھاگو بھی نہیں. تو احتیاطوں کا حکم دیا جا رہا ہے, صبر کا حکم دیا جا رہا ہے, جو مر جائے گا وہ شہید ہے. تو جتنا بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں, اپنی طرف سے تاریخیں متعین کرنے کی کوشش نہ کریں. یہی حال دجال اور امام مہدی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے.
جتنا حدیثوں میں ملتا ہے بھائی بتا دیا کہ یہی علامتیں ہیں دجال آئے گا, یہی علامتیں امام مہدی آئیں گے, بس وہ کافی ہیں. اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کے دجال کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, امام مہدی کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں تو ابھی ایک صاحب سے مذاق کر رہا تھا, تو ان کا کسی سے لین دین تھا, تو میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے مجھے پیسے نہیں دے رہے. میں نے کہا یار وہ جب امام مہدی آئیں گے تو پیسے دے دیں گے. میں تو ایک مزاح کر رہا تھا, تو فوراً کہنے لگے اچھا پھر تو مل جائیں گے جلدی پیسے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے امام مہدی تو بس آنے والے ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا امام مہدی آنے والے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ میں نے پڑھا ہے پورا, یوٹیوب پہ پورا بیان سنا ہے. تو کھینچا تانی کر کے احادیث کو ایک دعویٰ پہلے کیا جاتا ہے, پھر حدیثوں کو کھینچ تان کے اس پہ فٹ کیا جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے, حضرت مہدی بھی آئیں گے, دجال بھی آئے گا, دنیا میں شر فساد پھیلائے گا, مگر اس پہ اسپیسیفک کوئی ڈیٹ کوئی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اور جو علامتیں آج کل بتائی جا رہی ہیں یا تو وہ حدیث میں ملتی نہیں ہیں, اور جو علامتیں حدیث میں ہیں تو وہ ایسے متعین نہیں ہیں, یعنی اس میں دو رائے بھی ہو سکتی ہیں. ایک شخص کا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ علامتیں ابھی پائی گئی ہیں, دوسرے کا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ علامتیں نہیں پائی گئی ہیں. تو یقینی 100% ایک کوئی ایسی علامت جس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکیں کہ وہ ہو گئی ہے, تو وہ نہ دجال کے بارے میں ہے نہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے. جب تک یقینی علامتیں 100% نہیں ہوں گی. ویسے بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم تو دجال کے بعد آئیں گے, اور حضرت مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے آئیں گے. تو اور اس وقت مسلمان کا ایک امیر پہ ہوں گے, اور بہت بڑے پیمانے پر جہاد شروع ہو چکا ہوگا. تو وہ علامتیں تو بڑی بڑی علامتیں ہیں, وہ تو نہیں پائی جا رہی ہیں ابھی. تو اس لیے بھائی دجال آئے گا, حضرت عیسیٰ آئیں گے, حضرت مہدی آئیں گے, کب آئیں گے اس کے بارے میں شریعت نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے اس کو مبہم رکھیں. بلا وجہ رپورٹیں پیش کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ہر آدمی ڈرا بیٹھا ہوا, کوئی کہہ رہا پتہ نہیں وہاں سے دجال آ گیا, کوئی وہاں سے دجال آ گیا. ایک صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب دجال کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ علماء ممبر پہ اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے, لوگ تذکرہ ہی بھول جائیں گے دجال کا, اور آپ دجال کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. میں نے کہا خل یہ حدیث آپ کے خلاف جا رہی ہے. حدیث میں تو آتا ہے دجال جب آئے گا نا تو اس کا تذکرہ ختم ہو چکا ہوگا, اور اب تو سب سے بڑا ہاٹ ٹاپک ہی دجال ہے. اس کا مطلب ابھی نہیں آ رہا. یعنی یہ دجال کی ایک بڑی علامت حدیث میں آتی ہے کہ وہ اس کا ٹاپک ہی ختم ہو چکا ہوگا. تو اب تو دجال سے بڑا کوئی ٹاپک, آپ کوئی دجال کے نام پہ آپ ویڈیو تو اپلوڈ کر کے دیکھیں, اور ایک دجال بنا بھی دیں اس میں, تو آپ دیکھو ایک دم ایسا وہ ویڈیو آپ کی وائرل ہوگی. تو یہ خود اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ دجال کے آنے میں ابھی ٹائم ہے. ابھی ہم لوگ ہی دجال بنے ہوئے ہیں. دجال تو دجل سے نکلا ہے نا, دجل فریب. ابھی ہمارے فریب اور ڈرامے جب ختم ہوں گے پھر دجال آ کے ڈرامے کرے گا. ابھی ہمیں فراڈ سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے. ہم یوٹیوب پہ فیس بک پہ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں اور دجل سے کام لے رہے ہیں, جب ابھی دجال کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب ہمارے دجل وجل جو ختم ہوگا نا, اور پھر شاید دجال, شاید کیا پھر تو یقینی آئے گا دجال, ٹھیک ہے نا. پھر کہے گا بھائی اب میں آیا ہوں, لوگوں نے دجل ختم کر دیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے دجال کے تذکرے ختم ہو جائیں گے. ابھی ختم نہیں ہو, ابھی تو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے لوگوں کا دجال ہے. تو اپنے عمل کو فوکس کریں. امام مہدی جب آنا ہوگا ضرور تشریف لائیں گے. آپ کی جو ذمہ داری ہیں آپ اس ذمہ داری کو پوری کریں. اور وبا کے بارے میں میرے جو مستند ڈاکٹروں سے جو بھی روابط ہیں, کوئی بھی ابھی تک مستند بات کوئی ڈاکٹر نہیں کر رہا کہ یہ وبا کب ختم ہوگی. اللہ ہی جانتا ہے کب ختم ہوگی. تو ایک تھیوریز ہیں لیکن ریسرچ نہیں ہے. تو نہ کوئی میڈیکل سائنس کی ایسی رپورٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ وبا فلاں تاریخ کو فلاں دن میں ختم ہو جائے گی. ایک صاحب نے کہا 27 ڈگری سینٹی گریڈ جب ٹیمپریچر پہنچے گا, وہ 2 مہینے پہلے کہہ رہے تھے جو, اور تو یہ وائرس مر جاتا ہے. تو میں نے کہا اب تو 30-35 ڈگری تک پہنچ چکا ہے, 40 ڈگری ابھی تو کراچی میں چل رہا ہے. میں نے کہا وہ ابھی تک مرا کیوں نہیں ہے. تو ایک صحافی نے پیش گوئی کی تھی 15 اپریل کو ختم ہو جائے گا, اور لوگوں نے دھڑا دھڑ ان کے وہ کلپ سنا. یہ انہوں نے کیا تھا مارچ کے اینڈ میں کہ 15 اپریل کو وائرس ختم ہو جائے گا. دھڑا دھڑ لوگوں نے سنا, انہوں نے جتنے پیسے کمانے تھے یوٹیوب سے کما لیے, اور 15 اپریل آئی اور گزر گئی. ابھی تک وائرس وہ ناچتا ہوا پھر رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ لیکن وہ کلپ ان کا وائرل ہو گیا. تو لوگ پھر پوچھتے بھی نہیں کہ آپ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ کہاں گئی. آپ نے تو کہا تھا 15 اپریل کو, تو 15 اپریل تو گزر گئی. اسی طرح 28 مئی کو آ جائے گا, 28 مئی آ کے گزر جائے گی. اور جنہوں نے پیش گوئیاں کی تھیں 18 مئی جنہوں نے پیش گوئیاں کی تھیں ان کی پیش گوئیاں اسی طرح یوٹیوب میں زیادہ سے زیادہ وہ ان کا کلپ ان لسٹڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ پرائیویٹ کر دیں گے وہ اپنے کلپ کو. تو آپ ان فضول چیزوں میں نہ پڑیں. جو ہمیں احتیاطی تدابیر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے, ان تدابیر پر عمل کریں, اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں. اور کوئی بھی حدیث آتی ہے, کوئی بھی ریسرچ آتی ہے تو اس کے اہل سے, میڈیکل سائنس کی رپورٹ ہے, اپنے جاننے والے ڈاکٹروں سے پوچھ لیں آپ, جو بھی ماہر ڈاکٹر ہیں. اور شریعت کی بات آتی ہے, مستند علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان سے پوچھیں آپ. اس طرح جو ہے نا, جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, خود سے ادھر ادھر چیزوں پہ اعتماد نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھ